اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی صلوات پڑھے محمد عزاداران امام لیسٹر امام بارگاہ کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے امام کے ان کلمات کے اوپر اور اس سلوگن کے اوپر۔ پہلے امام کی دعا ہے، پھر ہماری دعا۔ لبیک یا مہدی بھی ایک دعا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری وش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو، ہماری تمنا کہ میری لبیک مولا قبول کر لے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ دعا ہے ہماری ساری دعاؤں میں، یہ دعا ویری امپورٹنٹ۔ اور پہلی دعا یہ امام کی دعا ہے جو آج صبح آپ نے دعائے ندبہ میں پڑھی ہوگی کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ دوستو یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ امام کے کلمات ہیں، یہ ورڈز امام کے ہیں، یہ امام کی وش ہے، یہ خواہش ہے امام، یہ آج کی خواہش نہیں ہے ان کی۔ سنس لاسٹ almost 1200 years، almost 260 ہجری امام کا پیریڈ شروع ہوا، 260 ہجری سے now we are in 1436، almost 1200 years ہو گئے۔ امام ایک ہی چیز بول رہا، آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ آپ امام کا پیشنس دیکھیں کہ کتنا پیشنس ہوگا اس وقت امام کا، کہ امام تڑپتا ہے جب دنیا میں کوئی حالات بدلتے، جیسا جنت البقیع کو انعدام کیا گیا 23-24 میں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، امام روتا ہوگا۔ آشیوں کے اوپر پرابلمس ہے، اسلام کے اوپر پرابلمس ہے، جب امام کوئی چیز دیکھے، اس لیے کہ امام غافل نہیں ہے، اگنورنٹ نہیں ہے امام، ایک ایک لمحہ 24/7 امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، 24/7 سب کو دیکھتے۔ امام کا خود جملہ ہے، شیخ مفید کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے۔ شیخ مفید، شیخ مفید، میں انشاءاللہ علماء کے اوپر بولنا چاہتا تھا۔ شیخ مفید کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، سب آپ لوگ زیارت کرے ہوئے کاظمین کی، سامرے کی، مولا پھر زیارت کرایا ماں کو۔ شیخ مفید کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، یہ آپ یہ سوچو، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہماری شیعت کی ہے 4th سینچری کی، کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے شیعت کو ایک نیو لائف دی، پروٹیکٹ کیا شیعائزم کو۔ انہوں نے غیبت امام میں، امام کی جو غیبت ہے، ہائر اوکلٹیشن جو چل رہا ہے امام کا، اس اوکلٹیشن میں انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا۔ میرا مقصد ہی یہ، میں نے وائی آئی ہیو چوزن دس ٹاپک، وائی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک تھوڑی سی اویئرنس آنا، تھوڑی سی بیداری آنا، تھوڑی سی ہماری فکر بدلنا کہ ہم بھی تو کچھ کریں لیسٹر میں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، میں لیسٹر بار بار بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، اس لیے کہ میں یہاں پڑھ رہا اس لیے لیسٹر بول رہا، میں جہاں پڑھوں گا وہاں کی جگہ کا نام لوں گا، کوئی غلط نہیں سمجھے۔ میں آپ سے صرف یہ بول رہا کہ ہم اپنی ریسپانسبلٹی کیا پورا کر رہے، انہوں نے کیا پورا کیا۔ وہ میں یہ واقعات پڑھ کے صرف ایک موٹیویشن چاہتا ہمارے یوتھ میں کہ ہم بھی تو کچھ کریں۔ دیکھیں یہ ہماری لائف میں بار بار پہلی مجلس سے بول رہا کہ یہ ہماری لائف نہیں ہے، ہماری لائف کا مشن کچھ اور ہونا چاہیے، ہماری زندگی کچھ اور ہونا چاہیے، ہمارا ایم کچھ اور ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہونا چاہیے۔ دنیا میں جب یہاں پہ بھی آپ دیکھتے کہ جب بچے بڑے ہوتے، ہر اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں، ہر لڑکے سے لڑکی سے پوچھیں کہ تمہارا پلان کیا ہے، کوئی بولے گا میں یہ پروفیشنل کورس کرنا چاہتی، کوئی بولے گا میں میڈیسن میں جانا چاہتی، کوئی بولے گا میں فائنانس میں جانا چاہتی، کوئی بولے گا میں انجینئرنگ کرنا چاہتی، کوئی بولتا میں آرکیٹیکٹ بننا چاہتا۔ ہر آدمی کا ایک ایم رہتا، اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ رہتا کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس، آئی ہیو ٹو اچیو دس۔ ہر لڑکا لڑکی کا ایک ٹارگٹ ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹارگٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ سب دنیا کی ٹارگٹ ہے۔ کتنے سال کی ہے وی ڈونٹ نو، 70-80 ایئرس۔ ہر آدمی وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ دنیا کی حد تک ہے، یہ دنیا کی، یہ لائف کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک سیکنڈ میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، 1000 واقعات ہیں۔ آپ بلیو کریں، بامبے میں ایسے 4 سال پہلے ایک مومن، ایک خوجا بھائی ہمارا
ممرا میں رہتے تھے, بینڈرا ہے, بالکل فرسٹ کلاس, کوئی پرابلم نہیں ہے. بینڈرا آئے, اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے اور کارڈیک اریسٹ 2-3 منٹ میں ختم ہو گئے. پورے ایک لہر دوڑ گئی. جب میں نے ان کی مجلس پڑھی, زیارت کی عیسیٰ علیہ السلام کی, تو میں نے یہ کہا کہ ان کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے. جیسے الارم بجتا نا ویسا الارم. دس از لائف, کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی؟ آپ بولیں گے سٹارٹنگ میں ہی موت کا ذکر کرنے لگے آپ. ڈونٹ وری, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا, بالکل ریلیکس ہو کے مجلس پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول سے غور سے سنیں. اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ جیسی بچہ پیدا ہوتا دنیا میں آتا اس کو بتا دے بھائی تو 60 ایئر زندہ رہے گا, تم 70 رہو گے, تم 80 رہو گے, تم 90 رہو گے. اگر بتا دیتا تو کتنا اچھا تھا, ہم کو ایک معلوم تو ہوتا کہ ہم کو کتنے سال دنیا میں زندہ رہنا ہے. تو پورے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی بات ہے, اللہ نے کیوں نہیں بتایا ہم کو؟ اس کو سسپینس میں کیوں رکھا؟ اتنا سسپینس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا فرینڈ آنے والا ہے, کچھ معلوم نہیں رہتا. موت کو اتنا سسپینس میں کیوں رکھا اللہ نے؟ اگر موت بتا دیتا تو کتنا اچھا تھا. تو رسول نے مسکرا کے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. آپ سمجھے کیوں؟ اس نے نہیں بتایا, لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کے بعد ہماری یہ غفلت ہے. اگر معلوم ہو جاتا تو پھر فرعون بن جاتے. کیوں؟ پھر بولتے یار ابھی تو بہت ہے, 80 سال پڑے ہوئے, لاسٹ ڈے آگے بولتے پلیز فارگیو می. تو یہ اللہ نے نہیں بتایا اس کی رحمت. اللہ نے کہا کہ کچھ نہیں معلوم ہے تم کو موت کب آئے گی, لیکن اس کے باوجود تمہارا یہ غفلت ہے. آپ انصاف سے بولو, آنیسٹلی بولنا, کہ کیا کبھی ہم بیٹھ کے پلاننگ کرتے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ ہم بزنس مین کے ساتھ بیٹھتا تو پلان کرتا بزنس کیسے چل رہا. اپنے بزنس کو تو تھوڑا چھپاتا بھی ہے, دوسروں کا بزنس کے معلوم کرنا چاہتا نہیں. یہاں والے نہیں کرتے ہوں گے, میں ایک بات بول رہا ہوں. تو ہر آدمی اپنے دنیا کی بات کر رہا. کوئی مومن مجھے آج تک نہیں ملا کہ وہ بیٹھا ڈرائنگ روم ٹاکس ہو, ڈائننگ ٹیبل ٹاکس ہو, اور دوستوں میں بیٹھتے کار پارک کے پاس کھڑے رہتے, سب ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی آدمی یہ پلان نہیں کرتا, کوئی اپنے مومن بھائی سے یہ نہیں پوچھتا کہ بابا تو نے کیا پلان کیا ہے وہاں کے لیے, اس لائف کے لیے کیا پلاننگ ہے. ہم جو پلاننگ کر رہے اس لائف کے لیے کر رہے. وی آر ناٹ پلاننگ فار دیٹ لائف. اسلام بولتا ہے کہ تم یہاں کے لیے ضرور کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, نو. آپ پلان کرو اس لائف کے لیے, لیکن ایٹ لیسٹ 15 منٹ تو بیٹھو اس کے لیے. ایٹ لیسٹ سوچو تو وہاں کیا کرنا ہے. ادروائز ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا, دیکھیں بعد میں بات نکل رہی, شیخ مفید کے پاس جاؤں گا واپس. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا امریکہ میں, بہت بڑا بزنس تاجر, بہت زبردست بزنس مین. اس کے کمپنی میں کچھ 500 امپلائیز تھے. امریکہ میں 500 امپلائیز, بگ کمپنی, اور ہی واز ریئلی ملینر, ملٹی ملینر تھا. اس کا لاسٹ سٹیج آیا جب وہ ول کرنے لگا, اپنے بیٹوں کو بولنے لگا, ڈاکٹرز نے کہا کہ بس ختم ہو جائیں گے بہت جلدی. تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا سنو مجھے گریو یارڈ میں وہاں دفن کرنا, پورا بتا رہا تھا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. اس کے بعد کہا کہ جب یہاں سے کافن, یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہوگا, پورا بیوٹیفل کار, ایٹ لیسٹ لاسٹ جرنی تو رولز رائس میں کر ہی لیتا انسان. نہیں یہاں پتہ نہیں کیا ہے. امریکہ میں تو لاسٹ جرنی جو رہتا نا, بڑی بگ رولز رائس, ایٹ لیسٹ پوری زندگی کی خواہش آخری اس میں مل جاتی. رولز رائس میں پورے کافن لے کے جا رہا. اس نے کہا کہ سنو جب کافن لے کے جب تم اس میں سیمیٹری میں پہنچنا تو کافن میں سے میری باڈی کو نکال کے اسٹریچر پہ رکھ دے. اچھا جب اسٹریچر پہ رکھتے باڈی کو تو ہاتھ کو ایسا رکھتے, کفن کے اندر ہاتھ ایسا رکھتے. اس نے کہا نہیں ہاتھ ایسا نہیں رکھنا, میرے ہاتھ دونوں ہاتھ باہر کر دینا ایسا, اور جب اندر تم مجھے دفن کرنا تو جب ہاتھ اندر کر دینا. تو پوچھا کیوں؟ تو کہا جسٹ وانٹ ٹو گیو میسج پورے میری امپلائیز رہیں گے دنیا کو کہ میں اتنا پیسہ میرے پاس ہے لیکن میں ایمٹی ہینڈ جا رہا ہوں, یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ہر انسان خالی ہاتھ جاتا دوستوں. جو کچھ کیری کرنا ہے you have to carry from here, یہ لائف سے.
اور یہ لائف سے تم اگر کیری کرو گے تو پھر تم آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا امام کی جو وش ہے نا وہ وش کو تم پورا کر سکو گے. یہاں سے جاؤ گے ہماری وہ جو خواہش پوری ہوگی نا کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. ایک کربلا اور ہونے والی ہے. اس کربلا کے لیے آپ بولیں گے کیسے ہونے والی ہے؟ آپ زیارت وارثہ میں کل آپ نے پڑھا کہ السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے. سار اللہ و ابن سارے کا مطلب کیا ہے؟ سار اللہ و ابن سارے کا مطلب ہے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے, ریونج باقی ہے. زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور, کہ مولا حسین ابھی یہ امام نے ان جملوں کو, ان ورڈز کو رکھ کے ہمارے ذہنوں کو کھول دیا, ہمارے ذہنوں کو, ہمارے ذہن کو ایک اویئرنس لائی, ایک بیداری لائی کہ سنو یو آر ناٹ, یو آر سلیپنگ, اب تم سو مت بلکہ بیدار ہو کہ تم کو ایک چانس ملنے والا ہے. پھر اسی زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, یہ بولتے ہیں آپ زیارت شہدائے کربلا میں. اس کا مطلب کیا ہے فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم کا؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جنگ لڑتا. یہ خواہش, یہ آرزو, یہ تمنا کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے اس خواہش کو رکھ کے کہا کہ جو پوری زندگی میں, دوستو غور سے سنو, پوری لائف میں جس نے بھی 60, 70, 80 ایئرس کی زندگی میں ایک دفعہ یہاں سے بولا, ہارٹ دل سے بولا فیا لیتنی, کاش اگر میں ہوتا کربلا میں تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑتا. تو امام نے کہا کہ ان تمام مومنین کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے اس لشکر میں, اس آرمی میں شامل کیا جائے گا. مر کے اگر 100 ایئرز بھی ہو گئے, 200 ایئرز بھی ہو گئے, 500 ایئرز بھی ہو گئے, 1000 ایئرز بھی ہو گئے, that doesn't matter. جو بھی یہ خواہش کر کے مرے گا, تو اس کو خبر سے اٹھائیں گے, اٹھا کے امام کے لشکر میں شامل کریں گے. تو یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ اگر ہم خبر میں نہیں رہیں گے, امام آئے گا تو ہم امام کے ساتھ جائیں گے. اس کی اور ایک بات بولوں, دعائے عہد جو آپ پڑھتے ہیں, میں نے آپ کے اسکیڈول میں دیکھا, یہ دعائے عہد اس بیوٹیفل دعا, ایکسٹرا آرڈینری دعا. یہ دعا 40 دن پڑھو, خالی ویکنڈز پہ مت پڑھو, فرائیڈیز مت پڑھو. اگر آپ 40 ڈیز پڑھیں گے دعائے عہد, یہ دعا بھی چھٹے امام سے دعا ہے. یہ دعا کے بارے میں امام کا جملہ ہے, عابد بلگرامی نہیں بول رہا, یہ چھٹے امام بول رہے کہ ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ کو معاف کرے گا, 1000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا. آپ امیجن کریں اگر میرے خیال سے اس میں 500-600 ورڈز ہے, 500-600 ورڈز, امام بولتا کہ ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ کو, سن کو معاف کرے گا, فارگیو کرے گا, اینڈ 1000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اگر وہ کوئی شخص 40 دن 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر دعائے عہد پڑھے گا, تو جب مر جائے گا وہ دعائے عہد ایسے پڑھنا اور پیر پہ ہاتھ مار کے آپ بولتے ہیں کہ الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان, 3 دفعہ بولتے. اس کے بعد فرائیڈے سیٹرڈے ضرور پڑھو, بٹ 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر تم نے پڑھی اور تم مر گئے اور تمہارے اعمال صحیح ہے تو تم مر بھی جاؤ گے. اور ایک مثال کے طور پہ 100 برس کے بعد, 200 برس کے بعد امام آئے گا تو 2 فرشتے تمہاری خبر میں, تمہاری گریو میں آئیں گے, آ کے تمہارے شولڈر کو ہلائیں گے اور ہلا کے بولیں گے اے فلاں ابن فلاں, آپ کا نام لیں گے, آپ کے باپ کا نام لیں گے, لے کے بولیں گے پلیز گیٹ اپ, تم اٹھ جاؤ, اس لیے کہ تمہارا امام نے ظہور کیا. تو امام کہتے اس لیے کہ اسی دعا میں ہم, آپ دعا کا ترجمہ پڑھو, جا کے دعا کا ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, دیکھو اس میں کیا بول رہے. ہم بول رہے دعا عہد میں کہ مولا ہم جب مر بھی جائیں گے لیکن آپ جب ظہور کریں گے تو میں اپنے کفن کو باڈی کے اوپر ریپ کر کے نیزے کو لے کے اپنی لحد سے, اپنی خبر سے, اپنی گریو سے اٹھوں گا, and I'll come and I'll help you. یہ وہ دعا عہد ہے. دعا عہد میں بار بار کہہ رہا کہ ویکنڈز میں مت پڑھو, ڈیلی پڑھو گھر میں. آپ پڑھ کے دیکھو آپ کے گھر کا راستے ایسے کھل جائیں. ٹوٹل رحمت کی عجیب دعا ہے امام زمانہ کی. یہ دعا وہ ہے کہ جب تک امام ظہور نہیں کرے گا یہ دعا پڑھی جائے گی, ایک دفعہ ظہور ہو جائے گا دعا بند ہو جائے گی. یہ دعا غیبت امام میں, یہ کوٹیشن میں بیسٹ دعا, اس سے اچھی دعا نہیں ہے امام سے کلوز ہونے کے لیے. تو یہ دعا میں ہم خود بول رہے ہیں کہ ہماری سیکنڈ لائف ہے, اس لیے کہ آج ایک کامن ورڈ کیا ہے, ارے مولانا
जिंदगी एक दफा मिलती है, एंजॉय करने दो। नहीं, यूथ क्या बोलता, अरे भाई एक वक्त की जिंदगी है, जितना एंजॉय करना है जिंदगी में कर लो, बार बार थोड़ी जिंदगी मिलती। तो यू आर रॉन्ग। दूसरों को बार बार नहीं मिलती, हमको तो दो ही जिंदगी है। आप बोलेंगे यार एक दफा मरना नहीं चाहते, आप दो दफा मार रहे हैं हमको। नहीं, दो दफा मैं नहीं मार रहा, आप सेकेंड लाइफ जो हमारी है वो सबसे अच्छी लाइफ है। इसलिए कि मैं आप ये मजमे से पूछता, सेकेंड आप ये नहीं चाहते लेस्टर में आप जिंदगी गुजार रहे, मौला आपको यहां सलामत रखे, मौला आपके बिजनेस को ग्रो करे, आपकी जॉब्स की सिक्योरिटी, मौला जॉब में आपकी बरकत दे। हाँ, जॉब का मामला, पैसे का मामला है तो इलाही आमीन होता ही है हर जगह। नहीं, अच्छी बात है, आमीन तो बोलो बाबा, बोलो। इसलिए कि अल्लाह सब करे, और मोमिन को तो अच्छा रिस्क मिलना चाहिए। मोमिन कभी ऐसा नहीं, मोमिन ऐसा रहना चाहिए। मोमिन की तो पहचान ही बता गई, मोमिन ग्रो करे, मोमिन ग्रो करे। और इंशाल्लाह मैं आपको बोलूं, इंशाल्लाह ये 10 दिन में मैं इतनी दुआएं दे दूंगा आपको कि इंशाल्लाह अगर आप दिल से पढ़े ना फ्रॉम योर हार्ट, तो यकीन करो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को है तो, और कभी ये भी मत सोचो कि यार मैं तो, मेरे पास तो बहुत है, क्या जरूरत है दुआ पढ़ने की। नो, डोंट थिंक दैट। कभी भी कुछ हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता, हमको पता भी नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। तो ऑलवेज ऑलवेज ये दुआएं आपको प्रोटेक्ट करेंगी। दुआएं एक शील्ड की तरह है। कल दिन की जो मजलिस है ना, मैं दुआ ही पे पढ़ूंगा, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पे। आई डोंट नो कल कहां है मेरी मजलिस, एक मजलिस है बाहर, तो कल मैं वो जो मजलिस पढ़ूंगा दुआ पे पढ़ूंगा। कल आपको बताऊंगा कि दुआ कितनी बड़ी शील्ड है हमारी। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन क्या चीज है ये। एनीहाउ, तो दुआ मुसलसल करते रहो। जब आप दुआ मुसलसल करेंगे, दुआ अहद, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआ। एक बात और रोक के बोलूं, दुआ अहद अगर 40 दिन तुमने पढ़ ली ना, तो हो सकता है इमाम से तुम्हारी मीटिंग भी हो जाए, मुलाकात हो जाए। इससे बड़ा ऑनर क्या है हमारी जिंदगी में? इससे बड़ा ऑनर क्या है कि हम फर्जंद जहरा से मुलाकात कर लें। एक और सलवात पढ़ लें बावाज़ बुलंद। मौला आबाद रखे। तो सबसे बेहतरीन दुआ है दुआ अहद। तो दुआ अहद में हम प्रॉमिस कर रहे हैं इमाम को कि मौला मैं आपको सर्व करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो 40 दिन ये दुआ पढ़ो, उसके बाद देखो कि तुम करबला कैसे जाते हो। दोस्तों मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या आप ये नहीं चाहते कि सुबह में ब्रेकफास्ट मौला अली के साथ करें, लंच इमाम हसन के साथ करें, डिनर इमाम हुसैन के साथ करें? यू डोंट वांट दैट? हर शिया चाहता है ना, हर शिया की ख्वाहिश है कि मैं मॉर्निंग मौला के साथ रहूं तो आफ्टरनून उनके साथ रहूं। यू डू इट। मेरी ख्वाहिश है आपसे, थोड़ा लाइफ को थोड़ा बदलना, थोड़ा चेंज करना टुवर्ड्स मासूम। ये जिंदगी कितनी है मालूम? मौला अली का एक जस्ट छोटा सा एक सेंटेंस है, सुन ले कि लाइफ के बारे में, ये दुनिया के बारे में मौला अली ने क्या कहा। मौला अली कहते हैं दुनिया को एड्रेस कर रहे, पूरी वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे, एड्रेस करके बोल रहे मौला प्लीज गौर से सुनना, एक ही वर्ड है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मौला ने टोटल एक मैसेज दिया इसमें कि दुनिया क्या है। इसलिए कि लोगों ने आगे अली के सामने दुनिया की तारीफ की, प्रेस करने लगे, प्रेस करके कहने लगे मौला दुनिया में कितना मजा है। अली ने कहा दुनिया में मजा है? दुनिया को एड्रेस करके कहा कि ऐ दुनिया, तेरा टेस्ट, तेरा मजा इतना कम है कि जबान के ऊपर टेस्ट रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। इतनी खामोशी से तो मत सुने यार। मैं नहीं कह रहा, मेरा मौला अली कह रहा। क्या है दुनिया, तेरा टेस्ट, तेरा जायका, ये टोटल अवेयरनेस है मौला का जुमला। बेदारी है कि बाबा किस चक्कर में पड़े हुए हो। ये लाइफ क्या है? ये लाइफ का स्पैन इतना छोटा कि मौला कहते हैं दुनिया, तेरा जायका, तेरा मजा, तेरा टेस्ट इतना कम है कि एक सेकंड में जिंदगी खत्म हो जाती। जबान पर टेस्ट रहता, जिंदगी खत्म हो जाती। आप खुद देख लें दुनिया को। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की तो हमारे साथ क्या करेगी? वो करती नहीं वफा। और अगर दुनिया में रह के, देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया को, इंग्लैंड को छोड़ दें, आप घर में बैठ जाएं, बड़े बाल कर लें, दाढ़ी बड़ी कर लें, अल्लाह 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 कहें, नहीं, वो भी नहीं चाहता इस्लाम।
اسلام بولتا ہے کہ تم لیسٹر میں رہو، جاب کرو، بزنس کرو، کمیونٹی کو سرو کرو، یہیں رہ کے تم علی والا بنو. سمجھ رہے آپ؟ یہیں رہ کے علی والا بنو. یہ نہیں بولتا کہ سب کو چھوڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ. نو، جنگلوں میں جانا نہیں. آپ کو لیسٹر میں زندگی گزارنا ہے، اور زندگی ایسے گزارنا ہے کہ لوگ آپ کو لیسٹر میں جب دیکھیں، ہماری لڑکی، لڑکا، عورت، مرد، کسی کو بھی دیکھیں، تو جب آپ چلیں لیسٹر میں، بازار جائیں، اسکول جائیں، آفیسز جائیں، کالجز جائیں، تو لوگ دیکھ کے بولے کہ یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. اپنے کیریکٹر کے ذریعے پروپیگیشن آف شیعائزم کرنا ہے، کیریکٹر کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے. بہرحال تو دنیا کسی کے ساتھ نہیں دے گی. ہم کو ایوری ڈے پریپیئر ہونا ہے، اپنے آپ کو ایوری ڈے چیک کرنا کہ واٹ ہیو ٹو ڈو. ذہن میں آپ کو معلوم، اللہ کے رسول کا عجیب جملہ ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر صبح میں تم اٹھو اور تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ میں اسلام کے لیے کچھ کروں، تو تمہارا میرا کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. کیوں؟ آج انصاف سے بولو، ہم کبھی دنیا اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں؟ صبح اٹھ کے ہمارے میٹنگ آلریڈی اسکیڈول رہتے پورے، یہاں جانا، وہاں جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، سب کرنا. کچھ مت کرو یار، کچھ مت کرو. جب بستر پہ سے اٹھو نا، when you get up in the morning، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد، سب سے پہلے میں یوتھ کو بول رہا ہوں، when you get up، بستر سے باہر آؤ، ایک جملہ بولو، ایسا ہاتھ رکھو سر کے اوپر، رکھ کے بولا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ایک جملہ بولو، السلام علیکم یا امام زمانہ، سر پہ ہاتھ رکھے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. You start your day with سلام. اور رات میں جب بستر پہ جاؤ، سو سیم چیز بولو بستر پہ جانے سے پہلے. when you go to bed, before you going to bed، سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ. اگر دو سلاموں کے بیچ میں تم 24 hours گزارو گے تو تمہاری زندگی کا ضامن امام ہو جائے گا. صبح اٹھو، امام کو سلام کرو، پورا دن دیکھو کیسے گزرتا ہے. لیکن اب یہ نہیں کرا کہ باہر نکلتے کہ فوراً گوسپ کرنے لگے، میوزک سننے لگے، وہ سے پھر فائدہ نہیں. ادروائز تم جو سلام کے ساتھ اگر سٹارٹ کرو گے دن، تو تمہاری زندگی کا گراف ایسا بڑھ جائے گا. تو شیخ مفید کے بات میں چھوڑا تھا وہاں پہ کہ شیخ مفید کاظمین میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کاظمین میں آج بھی مولا کے روزے کے اندر، 7ویں امام اور 9ویں امام کے روزے کے اندر شیخ مفید کا مزار ہے. آپ کو معلوم، یہ سوچو کہ جس کے انتقال کے اوپر، جس کی ڈیتھ کے اوپر زمانے کا امام کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے جو گزر گیا. کتنی بڑی بات ہے. یہ وہی شیخ ہیں کہ ایک دن خواب میں، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا. آنے کے بعد کہا کہ شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور وہاں پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے پیٹ میں اس کا بچہ بالکل تیار ہے، ڈیلیوری سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب ہم کیا کرنا؟ بچہ سمیت دفن کر دینا عورت کو، یا پیٹ چیر کے بچے کو نکال کے دفن کرنا؟ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں، لیکن جو بھی سسٹم تھا انہوں نے کہا کہ بچہ بالکل تیار ہے، زندہ ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ پتہ نہیں شیخ کس موڈ میں تھے، کس حالت میں، انہوں نے کہا نہیں، عورت کو ویسی دفن کر دو. آج کا شیعہ نہیں تھا فوراً پلٹ کے پوچھتا کیوں. آج تو پہلے سوال کرتے میں کیوں، اس لیے کہ یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن باہر دوسرے شہروں میں ہر گھر میں ایک مجتہد ہے. مجھے نہیں معلوم، لیسٹر کے تو میں پہلی دفعہ آیا. باہر آپ دوسرے شہروں میں جائیے، ہر گھر میں ایک مجتہد ملے گا، بیٹھ کے ایسے فتوے دے گا کہ آپ کو بولنا یار یہ تو آغا شیزانی سے بڑھ گیا. نہیں، لیسٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، I'm telling you. تو فتوے تو آسانی سے، ڈرتا بھی نہیں بندہ کہ بابا تم فتویٰ دے رہے، تم نے یہ کرو. ارے کیسے کرو؟ اگر خدا نہ خواستہ آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو اس کا پورا گناہ تمہارے سر کے اوپر ہے. پہلے میرے اعمال کون سے اچھے کہ جو میں دوسروں کے بھی اعمال اپنے سر پہ لے لوں. تو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی بیٹھ کے جو نا کوئی فتویٰ نہیں دینا، اس لیے کہ ہم کو ضرورت ہی کیا فتویٰ دینے کی. فتویٰ دینے والے ہمارا مرجع موجود ہے، he'll take care of us. تو اس نے یہ نہیں پوچھا کیوں، وہ چلا گیا. پھر 8 دن کے بعد پلٹ کے آیا، after 1 week.
تو اور آگے اس نے کیا کہا؟ شیخ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. شیخ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اس دن آپ نے کہا تھا کہ ماں کو بچہ سمیت دفن کر دو. میں تو جا رہا تھا لیکن آپ کا ایک میسنجر آئے, میں جا رہا تھا, پیچھے سے ایک اونٹ پہ ایک شخص آئے اور آ کے کہا مجھے شیخ نے بھیجا ہے, اور شیخ نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ کو چیر کے اس میں سے بچہ نکالو, نکال کے ماں کو دفن کرو. تو ہم نے ویسے ہی کیا, بچہ ماشاءاللہ زندہ ہے. شیخ تو سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, رونے لگے. روتے روتے اندر گئے, حجرے میں گئے, جا کے معافی مانگی, سوری بولا, کہا مولا آج کے بعد شیخ مفید کبھی کوئی فتویٰ نہیں دے گا. میرے ساتھ ایک بچے کی موت ہو جاتی تھی, شب میں خواب میں کیا دیکھا, کیا کہا امام نے, واقعہ مشہور ہے, میں ختم کر رہا اس کو, میں صرف میسج دینے کے لیے واقعہ پڑھا. امام نے کیا کہا کہ شیخ تم نے یہ کیا ارادہ کیا کہ تم فتویٰ نہیں دو گے, یہ کیسے تم نے ارادہ کر لیا؟ تمہارا کام ہے فتویٰ دینا, بچانا ہمارا کام ہے. تم سمجھ رہے کہ میں تم سے اگنورڈ ہوں, میں تمہیں نہیں دیکھتا. اس وقت امام نے کہا کہ میں اپنے شیعوں کو 24 گھنٹے دیکھتا. امام کہتے کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو دنیا تم کو زندہ نہیں رکھے. آج دنیا میں جو سب سے بڑے پرابلمز, ہم بچے ہوئے کیسے, بچنے کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں. صرف اور صرف فرزند زہرا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس لیے کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی تو گزار رہے. اس میں بیلیف کو پیدا کریں, یقین کو پیدا کریں. میں یقین کے لیے میں نے پہلی مجلس میں ایک واقعہ چھیڑا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کل بولوں گا, لیکن کل نہیں بولا, آج بتا دیں. پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. یہ واقعے میں آپ کو یقین, جو بیلیو ہے نا ہمارا, دیکھیں ہمارا بیلیو کیا ہے, 1 گھنٹے کی مجلس کرو چلے جاؤ, محرم آ گیا, ہم کو یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے, بس سینٹر آؤ مجلس کرو چلے جاؤ. نو, یہ نہیں کرنا. ہماری زندگی ذکر حسین کے ساتھ ہے, زندگی ذکر علی ہے. اگر مائنس کچھ بھی نہیں ہماری زندگی میں, نتھنگ. آج یو کے میں اگر پروٹیکٹڈ ہو, یو کے میں سیو ہو, یو کے میں تمہارا رزق چل رہا, اگر ہم جو روٹی توڑے نا یہ ان کا صدقہ ہے. ادروائز ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کبھی یہ نہیں سوچے کہ ارے یار میں تو بہت کوالیفائڈ ہوں, میں تو بہت حسین ہوں. آپ کو معلوم ہے بعد میں بات نکل رہی, میں کیا بولوں, میں ابھی واقعہ پڑھتا ہوں یقین کا. یہ کبھی مت سوچے گا میں بڑا کوالیفائڈ, میں تو اپنے دم سے پیسے کما لوں گا, جاب کر لوں گا. نو. نبی یوسف بڑے ہینڈسم تھے نا, بیوٹیفل تھے, خوبصورت تھے نا. یوسف ایک دفعہ مرر میں 10 یا 11 ایئرس کی ایج تھی, مرر میں جا کے دیکھا, غور سے دیکھیں, مرر میں جا کے اپنے آپ کو دیکھا, دیکھ کے بولی یار میں تو کتنا خوبصورت ہوں, میں کتنا بیوٹیفل ہوں, میں کتنا ہینڈسم ہوں. یوسف دل میں سوچنے لگے, سوچتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں ریٹ جو لگتا تھا نا پروفیشن پہ لگتا تھا. کوئی انجینئر ہے تو اس کا ریٹ لگ رہا مثال کے طور پہ $100,000, کوئی انجینئر ہے اس کا 50, ایسا پروفیشن کے اوپر ریٹ لگتا تھا. تو یوسف نے کہا کہ میں تو اتنا خوبصورت ہوں, اتنا ہینڈسم, اتنا حسین ہوں, اور اگر میرا ریٹ بازار میں لگے تو پرائز لیس ہوں, میں تو اتنا خوبصورت ہوں. جیسے ہی سوچا شب میں جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا ہاؤ آر یو یوسف, انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا ہوں, سمجھے, میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے بول رہا. آ کے کہا کہ کیف حالک یوسف, ہاؤ آر یو. یوسف نے کہا فائن. کہا یوسف, تو اللہ کہہ رہا یوسف تم نے یہ کیا سوچا کہ تم جاؤ گے بازار میں تو بہت ریٹ لگے گا تم کو. اب جملہ سنیں, کہا یوسف اگر ہم نہیں چاہے تو تم کو کوئی جعلی کرنسی میں خریدنے والا نہیں ہوگا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. جب یوسف کنویں کے اندر گئے, اس ویل کے اندر, تو جب وہ نکلے باہر, ان کے بھائیوں کو جو خریدا بھائیوں نے, وہ جعلی کرنسی تھی, کوٹھے سکے تھے.
اللہ نے کہا جب تک ہم نہیں چاہے کچھ، تو یہ ذہن میں مت رکھو کہ یو کے میں اگر میں ہوں، میں بڑا اسٹیبلش ہوں. اللہ آپ کو اسٹیبلش رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو گرو کرے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا کرے. بٹ ڈونٹ تھنک کہ میں اپنی اسمارٹنس سے ہوں. نو، یہ فرزند زہرا کی دعا ہے. محمد وآل محمد یہ دعا ہے میرے مولا کی، جس کی وجہ سے ہم بچے ہیں. ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے آپ کو معلوم؟ حقیقت کیا ہے ہماری؟ کچھ نہیں ہے. اب میں وہ بلیف کا ایک واقعہ پڑھا. اچھا ایک چیز یاد رکھو، ہمیشہ بلیف سٹرونگ کب ہوتا معلوم؟ کس کے پاس آتا بلیف سٹرونگ؟ جس کے پاس مولا کی محبت ہے. علی کی، میں آپ کو ابھی بتا، علی کی محبت جس کے پاس ہے نا، اس کا یقین ایسا بڑھتا یقین. اگر اب بلیو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تمہاری لائف کی، سب سے امپورٹنٹ بلیو اگر ہمارا اسٹرانگ رہا تو then you'll see you'll grow in your life. میسم تمار کتنا بڑا مولا کا چاہنے والا تھا. ابن زیاد جب گورنر بنا کوفے کا، ظالم، تو اس نے مولا علی کے چاہنے والوں کو اریسٹ کرنا شروع کیا، اور اس کی پریزن میں، جیل میں 3,500 اپروکسیمیٹلی مولا علی کے چاہنے والے جیل کے اندر تھے. آپ کو پتا ہے اس کی جیل کیا تھی؟ انگلش کا ورڈ ہے نا ایسا 20 میٹرز نیچے تھی اس کی جیل. ایسا جیل ایسی تھی، انڈر گراؤنڈ ایسا یہاں تھی. 3,500 لوگ اندر تھے. میں 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں کچھ حالات آئیں گے کوفے کے، جناب مختار کے حالات کے، تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا جیل تھی. ان پوروں کا کیوں جیل میں ڈالا تھا، اریسٹ کیا تھا ابن زیاد نے؟ وہ کوئی کرمنلز تھے، کوئی مرڈررز تھے؟ کچھ بھی نہیں. کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کوئی چور نہیں تھے، کوئی کرمنل نہیں تھے. ان کے دل میں علی کی محبت اور حسین کی محبت تھی. دیٹس آل. آپ امیجن کریں، سیکریفائس دیکھو. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ جسٹ تھنک. ان کا سیکریفائس دیکھو. میسم تمار ون آف دی سینئر موسٹ مولا علی کا چاہنے والا کوفے میں تھا، رسول کا صحابی، کمپینین اللہ کے رسول کا، ان کے زمانے کے 70+ ایج ہے، موسٹ سینئر سٹیزن، موسٹ سینئر، موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن ان کوفہ. ابن زیاد گورنر بنا، ان کو پکڑ لیا. میسم کو رسیوں میں جکڑ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. بلیف پہ بات ہو رہی. ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. ابن زیاد نے میسم کو دیکھا، 3-4 ہزار آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، پورا فل دربار واز پیک، پورے دشمنوں کے ساتھ. ابن زیاد کے سامنے میسم تمار کو پیش کیا، پریزنٹ کیا. جیسی پریزنٹ کیا، ابن زیاد واز ویری ینگ، ظالم، 30-40 سال کا تھا، ظالم. اس نے میسم کا ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا تم میسم ہو؟ میسم یاد رکھو، میسم اریسٹ ہے پورا زنجیروں میں، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا میسم تم یہاں حکومت میری ہے، میری گورنمنٹ ہے، تم یہاں علی علی نہیں کرنا. تو میسم نے ایسا تھے سر کو اٹھا کے کہا ابن زیاد میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں. ارے دوستو، پیدا دوستوں، کریج چاہیے، کریج، بولنے کی طاقت چاہیے. آپ لوگ یہاں رہتے ہیں ڈیموکریسی میں، میں رہتا ہوں کنڈم میں. میری پوری لائف کنڈم میں گزری. بولوں گا نہیں، جانا ہے واپس. سمجھ رہے؟ آج کل تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے نا. I'm not going to tell you. کنڈمز میں آج بھی دنیا میں جہاں جہاں کنڈم ہے نا، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ 1 سیکنڈ میں thousands of mile نیوز پہنچ جاتی، لیکن آج بھی کنگڈمز جہاں ہے نا، وہاں پہ اگر کنگ کے خلاف اگینسٹ میں آپ ایک جملہ بولیں گے، آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، اریسٹ کریں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج 1400 ایئرس کے بعد جہاں کنگڈمز ہے نا، وہاں اتنے پرابلمز آج بھی. ہم ماشاءاللہ آپ لوگ ڈیموکریسی میں ویری گڈ، آپ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، جو چاہے بولو، جس کو چاہے بولو، لیکن کنگڈمز میں آج بھی نہیں بول سکتے. آپ یہ سوچو آج یہ حال ہے تو 1400 سال پہلے کیا جہالت تھی؟
ابن زیاد کے منہ پہ بولنا کہ ابن زیاد میں علی علی کرنے پیدا ہوا ہوں، بس یہ بولا. اب دیکھو بلیف کی بات ہو رہی، یقین پہ. میں واقعہ پورا نہیں پڑھا، یقین پہ بات کر رہا. آپ خوش ہوئیں گے کہ وہ یقین میں چاہتا آج ہمارے یوتھ میں آنا. یقین کرو تمہاری اگر یہ عشرے میں وہ یقین آ جائے نا. میں نے کل ایک جملہ بولا تھا، وہ ریپیٹ کرا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا تھا. یہ آغا خمینی کی تصویر ہے نا، ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا میں کہ یقین ان کے پاس کیا تھا. یقین سب سے بڑی نعمت ہے. بلیو تمہارا اگر بلیو نہیں ہے تو then why are we doing this all؟ زبان سے نہیں، تمہارا بلیو ایسا. اگر بلیو نہیں ہے، رات بھر مثال کے طور پہ کوئی عبادت کر رہا، رات بھر سجدے کر رہا اور یقین ہی نہیں کہ اللہ دے گا نہیں دے گا، اس سے بہتر سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو. یقین اتنا ضروری ہے، بلیو اتنا ضروری ہے تمہارا. تو میسم نے کہا کہ میں علی علی کہنے پیدا ہوا. ابن زیاد کو آنسر کرنا اس کے دربار میں. اتنے میں ابن زیاد نے اشارہ کیا، ایک قیدی، ایک پریزنر دربار میں انٹر ہوا. اس پریزنر کی زنجیریں، پیروں میں زنجیر، بیڑی، ہاتھ میں زنجیر، تو زنجیروں کی آواز آنے لگی، جھنکار آواز آنے لگی. وہ آہستہ آہستہ وہ پریزنر چلتا ہوا میسم کے بازو آ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ پریزنر دیکھنے میں جو نا ویری ہینڈسم، 6'2", 6'3" ہائٹ تھی، براڈ شولڈرز تھے، ویری فیئر کلر، بہت سمارٹ تھا قیدی، لیکن ولایت علی میں ڈوبا ہوا تھا. وہ آ کے بازو کھڑا ہو گیا. تو میسم ایسا کھڑا ہے. میسم سینئر سٹیزن. میسم نے ایسا پلٹ کے دیکھا، غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے کہا مختار، سنیں غور سے سنیں پلیز، غور سے سنیں. دربار میں سناٹا، پن ڈراپ سائلنس. ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا ہے، پورے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے. اب 2 پریزنرز کی بات ہو رہی. میسم کے بازو آگے ٹھہر گیا. یقین دیکھو خالی، میسم کے بازو آگے وہ ٹھہر گیا. میسم نے اس کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو. پلیز جملے غور سے سننا. مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو یہ کب بولا؟ 60 ہجری میں. ابھی کربلا نہیں ہوا، واقعہ کربلا 61 میں ہوا. انہوں نے 60 میں کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. جیسے ہی کہا ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا یہ میرا قاتل ہے. فوراً اس نے حکم دیا کہ رائٹ نا مختار کے گلے کو کاٹ دو. جلاد خنجر لے کر آگے بڑھا، مختار کے گلے پہ ایسا رکھا. تو مختار کا سر ایسا ہے، گلے پہ یہاں خنجر ہے. مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا کہ اب کیا بولتے ہو؟ میسم نے اسی سٹائل سے بولا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابن زیاد گاٹ کریزی، بولتا یہ مجھے مارے گا، رائٹ نا اس کے سر کو قلم کر لو. خنجر گلے پہ آ گیا. فیو سیکنڈز باقی ہے. یہ وہ ٹائم تھا کہ ایسے ٹائم پہ مختار نے پلٹ کے دیکھ کے کہا بابا اب کیا بولتے، اب تو خنجر چل رہا، سیکنڈ سے میری لائف اور ڈیتھ کے بارے میں. ایسے موقع پہ تو اچھے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائیں. ایسے ٹائم پہ جب کہا کہ میسم اب کیا بولو گے، تو اب یقین کرو تاریخ کا جملہ ہے کہ جب خنجر گلے پہ آ گیا، چلنا ہے، تو ایسے موقع پر جب مختار نے پلٹ کے میسم سے کہا کہ اب کیا بولو گے، تو میسم کا یقین، ان کا بلیو معراج پہ چلا گیا. پلٹ کے کہا مختار اس نے کہا ہے کہ جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. یہ بلیف چاہیے، یہ اسٹرانگ بلیف چاہیے. بس یہ بولا، دربار کا جو دروازہ تھا مین ڈور، اس پہ یزید کا پوسٹ مین آ گیا. اس نے دروازے سے چیخا. یزید کا پوسٹ مین کا ڈریس الگ رہتا تھا. اس نے وہاں سے چیخ کے بولا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے. اب تلوار رکی ہوئی ہے. یزید کا پوسٹ مین، سب بڑی یہ بھی جاہل عزت کرتے تھے، وہ آیا. خط اس نے جو بھی انویلپ تھا اس میں کھولا. مجلس کے بعد یہ نہیں پوچھنا کہ انویلپ تھا اس زمانے میں نہیں تھا. یہ نہیں، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا.
کیا آپ کی لینگویج میں بولنا میں کیا بولوں؟ اس لیے کہ آج کل تو ہر جملے کو پکڑ کے مجلس کے بعد پوچھتا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر ایوری تھنگ نا. ڈونٹ آسک می کہ انویلپ تھا, کیا سائز کا انویلپ تھا, کلر کیا تھا. ڈونٹ آسک می آل دس. اوکے, دوسرے کوشچن پوچھا, آئی ایم ریڈی, آئی ایم ہیئر. تو اس نے کیا کیا, انویلپ کھولا, انویلپ کھول کے خط نکالا. اب دیکھو جیسی لیٹر نکالا اندر سے, میسم زنجیروں میں ہے, مختار زنجیروں میں ہے, دونوں پرزنر ہے, یہ رولر ہے. ابن زیاد نے خط کھولا تو میسم نے پکار کے بولا, ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ یقین, یہ یقین, یہ بلیف کو پیدا کرو. میں یہ 10 دن میں انشاءاللہ I just want a change from my youth. یہ یقین آنا تمہارے پاس, ہماری لڑکیوں میں, ہمارے لڑکوں میں. اگر تم میری بات سن لے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تم بات سنو گے تو تمہاری لائف کا سٹائل بدل جائے گا انشاءاللہ. تمہاری لائف 360 ڈگری بدلے گی. اینڈ یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. اور امام سے کلوز ہو جاؤ گے تو ایسا بلیف تمہارے سامنے آ جائے گا کہ سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں گے تمہارے سامنے. لیکن یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار دیٹ. اوکے, گھر بیٹھنے سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیٹ. انشاءاللہ بولوں گا. میسم نیچے کھڑے ہوئے, لیٹر یزید کا ہے, ابن زیاد پڑھ رہا. نیچے سے مختار نے, میسم نے کہا, ابن زیاد یو وانٹ می ٹو ٹیل یو کہ کیا ہے کنٹینٹ اس کا. اب امیجن کریں اس کی حالت کیا ہوگی کہ قیدی مجھے بول رہا, ڈرتا بھی نہیں. پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ ابن زیاد, میرے ایک منسٹر, میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے, اس کا ریکمنڈیشن کو میں نو نہیں کر سکتا. مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے, جس حالت میں ہے چھوڑ دے. اب ابن زیاد کے کلر کا رنگ بدلتا گیا, چہرے کا رنگ, کبھی یہ ہو رہا کبھی وہ ہو رہا. میسم نے کہا, مختار, ابن زیاد جو خط میں لکھا ہے وہ کام کر. اب دوستو میں ایک بات یہاں روک کے آپ کو بولوں, اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا, لیٹ آتا, ٹریفک آ جاتی, سگنلز آ جاتے ہیں, لندن کی ٹریفک رہتی, 2 گھنٹے ہیترو سے لیسٹر میں پہنچنا تھا, 4 گھنٹے میں پہنچے. ٹریفک تھی, کیا کر سکتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. سیریا سے آ رہا تھا وہ, کوفہ. پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. 5 منٹ لیٹ آتا, مختار کے گلے پہ تو خنجر چل جاتا. میسم جھوٹے ثابت ہوتے. پلیز غور سے سنو, میسم جھوٹے ثابت ہوتے دربار میں. میسم کی عزت جاتی علی والے کی. اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو دنیا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میسم کا یقین کتنا ہے. کیا بولا دوستو, کیا بولا میں؟ 5 منٹ پہلے آتا تو دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ یقین کتنا بڑی دولت ہے, بلیف. 5 منٹ لیٹ آتا تو میسم پورے دربار میں جھوٹا ثابت ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا. دونوں, اب یہ کون کرے کہ ایگزیکٹ میسم کا ڈائلاگ ختم ہو اور پوسٹ مین آئے؟ یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. ارے کیا یہ کون کر سکتا ہے؟ جو وقت کا مالک, ٹائم کا مالک ہو. If you get close to your امام, امام تم کو ایسے بچاتا ہے, ایسے بچاتا ہے. آغا خمینی کے بیٹے سے پوچھا گیا تھا, احمد خمینی سے, کہ کیا ریزن ہے کہ آپ کے بابا کے پاس اتنا یقین؟ تو کہا نماز شب. مولا علی نے کہا نماز شب. شب نماز تم کو یقین کی دولت پہنچائے گا, شب نماز. دوسری چیز جو یقین آتا ہے وہ when you do something for others. اس لیے کہ اسلام میں خود غرضی نہیں. شب نماز پڑھو اور آج 2 تحفے لے کے جاتا. میں ایک عمل دینا چاہتا. یہ وہ عمل ہے دوستو, اس سے تمہارا یقین بڑھے گا, اور یقین بھی ایسا بڑھے گا کہ تم خود سرپرائز ہو جاؤ گے, یار میری زندگی کیسے بدل گئی. میں 1000 واقعات میرے سامنے کہ یہ عمل کیسا. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. ایک عجیب تحفہ, میں دنیا میں جان جاتا ہوں. اب بامبے میں پوچھ لینا
ہیوسٹن میں پوچھنا, شکاگو میں پوچھنا, نیو جرسی میں پوچھ لو, اٹلانٹا جعفریہ سینٹر نام لے رہا, مومن جماعت کا ہیوز سینٹر اٹلانٹا کا. جب میں جاتا ہوں یہ عمل ہم کرتے ہیں وہاں پہ. بامبے میں اشر محرم 10 کے بعد میں 12 سے پڑھتا ہوں 21 تک, لکھنؤ ہر گھر میں لٹرلی ایسا رحمت برستی ہے. بلڈ کینسر کا مریض تھا, بلڈ کینسر کا مریض, ایک کے 12 سال سے 12 ایئر سے امریکہ میں امیگریشن پرابلم تھا, انلیگل تھا اس کا امیگریشن پرابلم. 3 دن کے اندر لڑکی کی شادی, بے اولاد, مطلب عجیب برکت ہے, عجیب برکت ہے. کیا چیز ہے؟ یہ ٹوٹل پیکیج ہے 40 منٹ کا. لیکن اب یہ نہیں کرنا یار 40 منٹ مطلب 41 منٹس نہیں ہو سکتے, ایسا کبھی نہیں کرنا. 40 منٹ کا پیکیج ہے, بٹ یو ول سی رحمت. کوئی ایشو آپ کا لیسٹر میں, یو کین ڈو دس. یقین بھی تمہارا ایسا بڑھتا, ایسا. میں نے ہر جگہ یہ عمل کروایا, 40 منٹ 50 منٹ. میں ایک بات بولوں, مجھے کچھ مل رہا نہیں, مجھے آپ کی دعا چاہیے, دیٹس آل. صرف دعا چاہیے. I don't need, whatever I want from him. میرا مولا حسین سے, میرا مولا علی دینا بہت دیتا ہے, مولا بہت دیتا ہے. مجھے صرف آپ دعا کریں, دعاؤں میں یاد رکھنا, بس دیٹس آل. یہ وہ چیز ہے دوستو, تمہارا کوئی ایشو UK کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارا ایشو ایسا کلیئر ہو جائے. پتہ ہے کیا ہے؟ نماز جعفر تیار اور زیارت عاشور. یہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن. اسٹوڈنٹس میڈیسن میں انڈیا میں اگر آپ فیس نہیں پے کر سکتے, لائک 50 لاکھ 60 لاکھ وہاں پہ فیس مانگتے ہیں ڈونیشنز پرائیویٹ کالجز میں. اگر گورنمنٹ کالج میں جائیں تو نارمل فیس ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی بامبے کی لڑکی, اس نے کہا مولانا I can't do anything, I want to study, I want to become a doctor, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرا پیرنٹ میرے فادر افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تم یہ عمل کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کر کے بیٹھ جاؤ بکس بند کر کے. مولانا نے کہا کہ یہ عمل کرو گے جاب مل جائے گا, نہیں, عمل کر کے پڑھنا بھی ہے. یہ کبھی نہیں کرنا کہ بکس بند کر کے بیٹھ جاؤ. تو یہ عمل جو ہے نماز جعفر تیار, کیوں, کیا بات ہے نماز جعفر تیار کی, کیا ریزن ہے؟ ہو از جعفر تیار؟ جعفر تیار مولا علی کے بڑے بھائی, ایلڈر بردر ہیں, اینڈ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا ہیں. آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ شہزادی زینب کی شادی ہوئی, اور محمد ابن جعفر تیار کے ساتھ شہزادی ام کلثوم کی شادی ہوئی. مولا دونوں شہزادیوں کے فادر ان لا ہیں, آپ دونوں بی بی ڈاٹر ان لا ہیں جناب جعفر تیار کے. مولا علی کے ایلڈر بردر بڑے بھائی, 2 رشتے مولا علی سے, سمدی بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں. جعفر تیار جب اسلام مکے میں آیا, 5 ایئرز اولڈ اسلام تھا, تو جب جتنے کافر اور مشرکین جو پرابلم کر رہے تھے نا, جو VVIP ٹیررسٹ ہے نا اسلام کے, صحیح بخاری کے, ان لوگوں نے جب پرابلم کرنا شروع کیا نا, تو رسول نے کیا کیا کہ 70 مسلمز کے ساتھ جعفر تیار کو افریقہ بھیج دیا. افریقہ گئے, اور افریقہ جا کے 14 ایئرز کے بعد جعفر تیار واپس آئے. جب گئے تھے تو اسلام مکے میں تھا, اور جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. تو جب واپس آئے تو کب آئے واپس؟ 5 ہجری, یعنی 4th اسلام کی جو جنگ تھی, وار, 4 اسلامک وار, خیبر کی وار, اس وقت مدینہ آئے. خیبر جو ہے مدینے سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ایک پورا فورٹ ہے. تو جب جعفر تیار 14 ایئرز کے بعد واپس آئے مدینہ, تو مدینہ آنے کے بعد پوچھا رسول کا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ خیبر گئے ہوئے ہیں, تو تھوڑا ریسٹ لے کے وہاں سے جعفر تیار خیبر آئے. میں جنگ نہیں پڑھا, خیبر آئے. خیبر آئے تو وہ ٹائم تھا کہ 39 ڈیز تک جو پرابلم ہوا اسلام کو, اور 40th ڈے جب مولا علی نے آ کے جنگ کو جیتا, وکٹری ہوئی. جب جعفر تیار خیبر پہنچے تو سامنے سے علی آ رہے تھے, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا علی کے, ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی. مولا علی خیبر کو فتح کر کے, وکٹری کر کے, مرحب کو مار کے آ رہے اور جا رہے رسول اللہ کے کیمپ کی طرف. تو جیسے انٹر ہوئے جعفر, دیکھا کہ مولا علی آ رہے. دونوں بھائیوں میں, دونوں یہ بردرز میں 14 یا 15 ایئرز کے بعد ملاقات ہوئی. مولا علی سے آ کے جعفر تیار گلے ملتے, گلے مل کے دونوں بھائی ایک دوسرے کو حق کرتے, حق کر کے یہ دونوں بردرز چلے رسول
اللہ کے خیمے کی طرف. رسول اللہ ظاہری طور پہ انتظار کر رہے مولا علی کا کہ وہ مرحب کو مار کے اب آئیں گے. 48 ڈے کی جنگ. جیسے ہی دونوں بردرز انٹر ہوئے کیمپ میں, رسول نے جعفر کو دیکھا اور علی کو دیکھا تو رسول اللہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے پہلے مولا علی کو سینے سے لگایا, علی کو پیار کیا, علی کو پیار کر کے علی مولا علی کے بڑے بھائی جعفر طیار کو حق کیا, حق کر کے پیار کیا, پیار کر کے ایک جملہ بولا کہ اے جعفر میں کس کی خوشی بناؤں. غور سے سننا, میں کس کی خوشی بناؤں, جنگ خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. خیبر کی وکٹری کو لے کے جا کے جعفر طیار کے ریٹرن کو بتا دیا تمہاری واپسی. اس کے بعد رسول نے کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر طیار کے شولڈر پر رکھا, رکھ کے کہا جعفر میں تم کو ایک گولڈن تحفہ دے رہا. غور سے سننا, میں تم کو وہ تحفہ, وہ گفٹ دے رہا کہ اللہ نے, غور سے سننا, رسول کے جملے میرے جملے نہیں, وہ رسول جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول کے جملے. رسول نے شولڈر پہ ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا جعفر نبی آدم سے لے کر اب تک, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو بھی یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات, اس کے وشز, اگر ستاروں کے سٹارز جو کاؤنٹ لیس ہوتے, جو پانی کے خطرے انہیں ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹ لیس ہے, آپ یہ بتا سکتے کہ کتنے انچ بارش ہوئی لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنے ڈراپس پانی گرا. تو کہا کہ پانی کے خطروں کے برابر, ڈراپس آف واٹر کے برابر اگر کسی کی حاجات ہے, کسی کی وشز ہے, اور اگر یہ نماز پڑھے گا اللہ وہ مصلی سے نہیں اٹھے گا, اس کی حاجات پوری ہوں گی. محمد وآل محمد صلوات. آپ سوچو, نماز جعفر طیار, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز جعفر طیار کے ساتھ زیارت عاشورہ نور اللہ نور ہے. ایسا کہ آپ یقین کرو دوستو, جب یہ اعمال میں اگر یہاں پہ کوئی کروانا چاہتا تو ہم ریڈی, میں کروا دوں گا, کوئی ایشو نہیں. آپ یقین کرو کہ یہ وہ برکت ہے کہ بلڈ کینسر کا مریض, ہیوسٹن کی بات ہے, 4 یا 5 سال پرانی بات, یہ عمل کیا, فائنل عمل تھا, اس کا فائنل چیک اپ تھا ڈاکٹر کے پاس گیا, فائلز پورے چیک کیے گئے, اب اس کو کیمو شروع ہونے والی تھی, کیموتھراپی. فائلز آئے ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ اور یہ ایکس ریز اور یہ بلڈ ٹیسٹ آج کے کرا کے لے کے آئے. وہ آج کے اس دن کے کرا کے, لیٹسٹ کرا کے, پوری فائل کے ساتھ جو چیف فزیشین تھا, آنکولوجسٹ, اس کے پاس پہنچا. اس نے چیک کیا, چیک کر کے اس کی جو اسسٹنٹ تھے, نرس تھا, اس سے کہا کہ یار ایسا لگ رہا کہ فائل بدل گئی, کوئی اور فائل آ گئی میرے پاس. تو جو پیشنٹ تھا, ان کے فادر تھے, انہوں نے کہا نہیں فائل نہیں بدلی, ڈاکٹر بدلا. تو بولا ڈاکٹر کیسے بدلا؟ تو کہا نہیں آپ چیک کرو. وہ بولتا ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ از نارمل. 40 دن اس کے بچے نے, باپ نے, ماں نے یہ کی تھی. ایک عریضہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو, شاید کل دے دوں, ریاض بھائی کو بولوں گا میرے ای میل پہ ہے, میں نکال کے دے دوں. ایکسٹراڈنری عریضہ لکھ رہا تھا, یہ عمل کر رہا تھا. یہ تو میں ایک واقعہ بول رہا آپ کو. مہوا گجرات میں ایک جگہ ہے, سب کو پتا ہے نا, مہوا کیسا نہیں معلوم, بھاؤنگر مہوا سے تو ہمارے تعلقات ہیں. نہیں, مہوا ایک جگہ ہے گجرات میں, وہ 5,500-6 ہزار. دیکھیے آج ویکنڈ ہے نا, آج تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا, میں بس 10 منٹ زیادہ پڑھوں گا, ڈونٹ وری یار. مجھے پہلی دفعہ اتنا پرمیشن ملا تو میں بھی یوٹیلائز کروں. محمد وآل محمد صلوات. یہاں کی جماعت نے کہا بھائی ڈونٹ وری, آپ 10 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا پڑھ سکتے ہیں. آئی سیڈ تھینک یو ویری مچ, فار می نو پرابلم. میں چاہتا زیادہ سے زیادہ میسیج دیکھیں یا آپ کے 10 دن میں جاؤں یہاں سے, کہ میرا ایک ہی خواہش ہے دوست, اب میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں بار بار بول رہا ہوں, جسٹ اسٹوڈنٹ. میری ایک ہی وش ہے کہ میرے پورے 10 مجلسوں میں اگر ایک یوتھ میں ایک لڑکا یا لڑکی بھی بدل گئی تو مجلسوں کا کہا خدا ہو گیا. I want that change. میں ایک ریولوشن چاہتا کہ انقلاب چاہتا.
انقلاب آنا, لائف میں چینج آنا, دین یو سی کہ کیا فرق پڑے گا زندگی میں, کیا فرق پڑے گا. اف یو گیٹ دس کلوز. تو نماز شب زیارت عاشورہ, نماز جعفر طیار زیارت عاشورہ. موا میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا بامبے کا, یہ 3-4 سال پرانی بات کر رہا. آئی نو وہ لوگ میری مجلس سن رہے اس وقت, موا میں وہ لوگ سن رہے میری مجلس, میری بات ہوئی اینی ہاؤ, یا کل کی مجلس کل سنیں گے, آئی ڈونٹ نو. تو اینڈ آئی نو دے آر لسننگ, تو میں انہی کا واقعہ بول رہا. ایک اچھا بزنس مین تھا بامبے کا, اور یو نو بامبے کے فلیٹس, جو بامبے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بامبے میں جو فلیٹس ہیں نا وہ کتنے ایکسپینسو فلیٹس ہوتے ہیں بامبے میں. 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ. آپ امیجن کریں, مطلب لائک $500,000 $1 million $1 million کا ایک فلیٹ, 5 کروڑ کا $1 million 6, اور بڑے بڑے 3 بیڈ روم کا فلیٹ جوہو میں, بینڈرا میں. تو اس بندے کے 2 فلیٹ تھے $1 million کے. بزنس سالڈ چل رہا تھا, لیکن اس کا بزنس کا گراف ایسا تھا, لیکن سڈنلی کیا ہوا, ایسا ہونے لگا, ایسا ہونے لگا, ایسا ہونے لگا, ایسا ہونے, ختم ہو گیا. 2-3 سال میں سونے کو ہاتھ لگاتا مٹھی بن جاتی, پاگل کریزی ہو گیا. تو مجھ سے کہا, ایک ایک بات پوچھتا تھا, بتاتے تھے. آخری میں سٹیج ایسا آ گیا دوستو, یقین کرو کہ وہ ایک روم کے فلیٹ میں, ایک روم کے فلیٹ میں آ گیا, 1 بیڈ روم اینڈ کچن, ہسبینڈ وائف 2 بچے, خوجے بھائی ہیں اپنے, اور پریشان کس جو بزنس میں ہاتھ لگا تھا ختم ہو رہا. تو اس کو میں نے کہا تھا تم ذکر حسین کرو, مجلس کرو گھر میں. وہ بولا مولانا پڑھنا ہی نہیں آتا. میں نے کہا یار ایسا کرو, تم کسی کی کیسٹ لگا دو نوحہ کی, اور پراپر مجلس. ایک چیز یاد رکھو, مجلس حسین تمہاری زندگی کو ایسا بدلتی. گھر میں اگر عزاداری کرو نا, ہر گھر میں ممبر کو رکھو. آپ سمجھ رہے ممبر, ہر گھر میں ایک ممبر ہونا, ہر گھر میں. اب اس کی ڈیٹیل میں تمہیں کل پرسوں جاؤں گا, ورنہ 10-15 منٹ چلے جائیں گے اس میں. تو اس بندے سے اس کا پورا ڈیٹیل میں کل بتاؤں گا. میں خالی آپ کو فائنل بتا دیتا کہ میں نے کہا تھا مجلس کرو. پھر 3 سال کے بعد میں موا ایوری ایئر جاتا ہوں. ابھی میں غدیر میں موا میں پڑھ رہا تھا, تو موا میں گیا تو اس بندے سے یہی اعمال میں, نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ, یہ اعمال میں نے کروائے. تو آیا, میں نے کہا یار تم یہاں آ گئے. تو ہاں کہا مولانا بامبے میں میرا جب پرابلم تھا, لیکن اس کا جملہ سنے دوست. کہتا ہے مولانا میرے 2 فلیٹ بات کر رہے تھے جب, اب میرے 4 فلیٹ, 4. اب موا میں بھی میرا گھر ہے, بامبے میں 4 فلیٹ ہے. یو کین امیجن 4 فلیٹ, ایک فلیٹ $1 million کا ہوتا ہوں اگر اف یو گو ان دا گڈ لوکیلٹی, بینڈرا میں, جوہو میں, ایسے ایریاز میں. بولتا کہ 2 فلیٹ یہ ایریا میں, 2 فلیٹ دوسرے ایریا, یاری روڈ پہ. میں نے کہا کیا ہوا, اس کا جملہ سنے یار. وہ کہتا ہے مولانا مولا حسین نے حر کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. کہتا ہے ایوری ڈے. آپ نے جب سے پڑھا تھا میں گھر میں مجلس کرتا تھا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. وہ کہتا تھا کہ نیاز کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میں گلاس آف واٹر رکھتا تھا, پانی. یہی تو حسین کی طاقت ہے, یہی تو طاقت ہے میرے مولا حسین کی. گلاس میں پانی رکھتا تھا, اور میں میری وائف, میرے 2 بچے بیٹھتے تھے. ایک روم کا فلیٹ ہے, اور کسی بھی نوحہ خان کی, بڑے نوحہ خان جیسے ندیم سرور, ان کا ایک CD لگاتے, نوحہ لگا کے مار. ہمیشہ یاد رکھو پراپر کرنا. ایسا نہیں کہ نوحہ لگا دیا ٹیلی فون پہ لگے ہوئے, ایسا نہیں کہ نوحہ چل رہا عورت گھر میں کھانا بنا رہی. یہ مجلس نہیں ہوتی. مجلس کا اہتمام کرنا, ارینجمنٹ کرنا. یہ نہیں کہ آپ بڑا پیلس ہو تو مجلس کرے, نو. ایک روم کا بھی تو نیچے بیٹھ جاؤ پراپر. اور مجلس جو ہے نا آنسو سے ہوتی, ایک آنسو چاہیے, 2 آنسو نکل بس. تو کہنے لگا مولانا جب میں نے کرنا شروع کیا, مجلس گھر میں شروع کی, اور یہ عمل کیا, نماز جعفر طیار زیارت عاشورہ. کہتا ہے بلیو می مولانا, اب تو مٹھی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بنتی ہے. وہ امتحان تھا جو مولانا نے لیا تھا, امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو یہ میں آپ کو تحفہ دے رہے, گولڈن مائن ہے دوست, گولڈ کی مائن ہے, بلیو می گولڈ کی مائن ہے. زیارت عاشورہ, نماز جعفر. اگر لیسٹر کے ہر گھر میں ہو, تم لوگ ایسا گرو کرو گے, ایسا گرو کرو. یہ وہی نماز ہے جو نیمہ شعبان, 15 شعبان کی رات کو پڑھتے ہیں ہم. 15 شعبان کے اعمال میں یہ نماز ہے. یہ ایک ہی نماز ہے, موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ان فقہ جعفری.
موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر. یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 1200 ٹائمز یو پریز یور اللہ. 1200 ٹائمز. اب یہ مت بولو کہ 2-3 گھنٹے کی نماز ہوگی, جسٹ 20 منٹس کی نماز. 1200 ٹائمز یو پریز اللہ کو, تم پریز کرتے. اگر مثال کے طور پر اجتماعی طور پر 100 آدمی مل کے پڑھ رہے, عورت مرد سب, 100 مطلب 100 آدمی 1200 مرتبہ اگر اللہ کو پریز کرے تو وہ خود بخود جو ہے وہاں پہ رحمت آ جائے. نہیں تو یہ نماز یہاں پہ پڑھو, یہ نماز کے اعمال کرو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی میں چینج کتنا آتا. ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے. بس کیا کروں, وقت نکل گیا. آلموسٹ 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی. انشاءاللہ مصاحب کے ساتھ 1.25 گھنٹہ ہو جائے. تو میں کل ویکنڈ ہے آپ کا, کل بھی انشاءاللہ تھوڑا سا